اگر آج آپ نے یہ ویڈیو آخر تک سن لی نا تو کچھ لمحوں بعد اب آپ اپنی آج کی زندگی کو پہچان نہیں پائیں گے۔ قسم ہے اس رب کی جو خزانے بند بھی کرتا ہے اور کھول بھی دیتا ہے دوستوں، لیکن شرط صرف ایک ہے، یہ راز ادھورا نہیں چھوڑنا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی۔ آج اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، آج اگر آپ کے پاس ہنر ہے مگر رزق نہیں، آج اگر محنت ہے مگر برکت نہیں، تو سمجھ لیجئے آپ یہاں اتفاق سے نہیں آئے، کیونکہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو زبان سے نہیں قسمت سے نکلتے ہیں۔ اور آج ہم جن چاروں لفظوں کو اکٹھا کرنے جا رہے ہیں وہ لفظ نہیں، فیصلے ہیں دوستوں۔ پہلا یا ربنا، رب کو پکڑ لینے والا لفظ یا ربنا، یہ وہ صدا ہے جو نبیوں کی زبان سے نکلی اور تخت الٹ گئے۔ یہ وہ لفظ ہے جس میں بندہ کہتا ہے، یعنی کہ یہ وہ لفظ ہے جس میں بندہ کہتا ہے اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، اب تو سنبھال۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، عام سا آدمی، کوئی بڑا کاروبار نہیں، کوئی بڑا نام نہیں، بس اس نے ایک لمحے میں خاموشی سے یا ربنا کہتا رہا۔ کچھ ٹائم بعد وہی شخص کہہ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ برکت کہاں سے آ رہی ہے۔ یہی ہوتا ہے جب رب خود انتظام سنبھال لے۔ اور دوسرا ساتھ میں آپ جو وظیفہ پڑھیں گے اس میں، میرے عزیزوں، یا غنیوں کہنا صرف رزق مانگنا نہیں ہے، یہ محتاجی سے بغاوت ہے۔ ایک عورت تھی، گھر میں فاقے، دل میں شرمندگی اور زبان پر بس ایک ہی صدا جو وہ رب سے چھپا کر کہتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، لوگ خود اس کے دروازے پر آ کر کہنے لگے، ہمیں تم سے کام کروانا ہے۔ یاد رکھیں، جب غنی ناراض ہو تو محنت بھی ذلیل کر دیتی ہے، اور جب غنی راضی ہو تو تھوڑی سی بات بھی دولت بن جاتی ہے۔ اور دوستو، تیسرے نمبر پر استغفر اللہ۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، پھر بھی کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ کچھ بوجھ ایسے ہوتے ہیں جو رزق کو راستے میں روک لیتے ہیں۔ استغفر اللہ وہ لفظ ہے جو نظر نہ آنے والی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے خود ایسے لوگ دیکھے جو کہتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہماری رکی ہوئی زندگی اچانک چل کیوں پڑی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب کہتا ہے اب راستہ صاف ہے۔ اور میرے دوستوں، چوتھا، پہلا کلمہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، اور اب وہ بنیاد جس پر سب کچھ کھڑا ہے۔ پہلا کلمہ یہ صرف ایمان کا اعلان نہیں، یہ ضمانت ہے۔ جو بندہ اس کلمے کے ساتھ یا ربنا کہتا ہے، یا غنیوں پکارتا ہے اور استغفر اللہ کے ساتھ اپنا بوجھ اتارتا ہے، تو پھر رزق سوال بن کر نہیں آتا، رزق فیصلہ بن کر آتا ہے۔ میرے دوستو، کبھی یا ربنا پر زور، کبھی یا غنیوں کو دل میں اتارنا، کبھی استغفر اللہ سے آنکھیں نم، کبھی کلمے پر یقین تازہ۔ دوستو، ہر 5-7 منٹ بعد ایسا سادہ سا واقعہ، ایک عام انسان، کوئی فلمی بات نہیں، بس اتنا کا سننے والا کہے یہ تو میرے جیسا تھا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر دل میں ذرا سا بھی سکون آیا ہے تو یہ بات اکیلے مت رکھیے، یہ ویڈیو کسی اور کی رات بدل سکتی ہے، دن بدل سکتا ہے۔ کامنٹس میں اپنا نام لکھیں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام اور دلوں تک پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ایسے راز بار بار نہیں ملتے۔ اور یاد رکھیں، جس دن رب راضی ہو جائے اس دن حالات اجازت نہیں لیتے، بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں میرے دوستو، عزیزو، بھائیوں، قرآن کھول کر دیکھ لیجئے، جہاں جہاں یا ربنا آیا ہے وہاں کوئی چھوٹی بات نہیں مانگی گئی۔ کہیں جنت مانگی جا رہی ہے، کہیں اولاد، کہیں حفاظت، کہیں عزت، کہیں ایسا رزق جو آنکھوں سے نظر بھی نہ آئے۔ یہ لفظ عام بندوں نے نہیں چنا، یہ لفظ اللہ نے خود سکھایا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کو وہ دعا پسند ہے جس میں بندہ اپنا اور رب کا رشتہ یاد دلائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، جب بھی معاملہ سخت ہوا، جب
راہ سے بد نظر آئے تو زبان پر رب آیا یعنی ربنا آیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندہ رب کہہ کر پکارتا ہے تو وہ صرف مانگتا نہیں، وہ قربت مانگتا ہے۔ اور یاد رکھیں جس دعا میں قربت آ جائے اس میں رد کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اور دوستوں، یا غنیوں قرآن صاف کہتا ہے اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ یہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اے وہ ذات جسے کسی کی ضرورت نہیں مگر سب کی ضرورت جس سے جڑی ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، سادہ سا ایک شخص تھا، کوئی کاروبار نہیں، کوئی سرمایہ نہیں، صرف ایک چیز تھی، دل میں شرمندگی کہ میں دوسروں پر بوجھ ہوں۔ وہ کہتا تھا میں نے اللہ کو غنی مان کر پکارنا شروع کر دیا۔ کچھ ٹائم بعد لوگ مجھے کام دینے لگے، پھر مشورے پوچھنے لگے، پھر شراکت کی بات کرنے لگے، پھر دولت نہیں تھی، یعنی کہ یہ غنی کی صفت کا اثر تھا جو بندے میں ظاہر ہونے لگا۔ یہ دولت نہیں تھی۔ جب رب غنی ہے اور بندہ اس کو اس نام سے پکارتا ہے تو محتاجی آہستہ آہستہ بندے سے نکلنے لگتی ہے اور وہ فقیر سے بادشاہ بن گیا۔ نبی پاک نے فرمایا جو استغفر اللہ کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ایسی جگہ سے رزق جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ حدیث نہیں، یہ اعلان ہے۔ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، غربت کی شکایت، دوسرا آیا اولاد کی، تیسرا آیا تنگی کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ایک ہی چیز بتائی، استغفار۔ سوچے اگر یہ صرف زبان کا ذکر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو ایک بات کیوں بتاتے؟ استغفر اللہ وہ بوجھ اتارتا ہے جو نظر نہیں آتا مگر رزق کو روکے رکھتا ہے۔ اور دوستو عزیزوں، پہلا کلمہ صرف ایمان کا جملہ نہیں، یہ زندگی کی بنیاد ہے۔ جب بندہ کلمے کے ساتھ رب کو پکارتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا سہارا کوئی ذریعہ نہیں، صرف اللہ ہے۔ اور یاد رکھے جس دن سہارا صحیح ہو جائے اس دن ذریعہ خود بن جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں ایک بندہ جو رب کہہ کر پکارتا ہے، غنی مان کر امید لگاتا ہے، استغفار سے بوجھ اتارتا ہے اور کلمے سے بنیاد مضبوط رکھتا ہے۔ یہ چاروں اکیلے نہیں چلتے، یہ مل کر فیصلے بناتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کے واقعات سنے جو کہتے تھے ہم فقیر تھے مگر سوالی نہیں تھے، آج دینے والے ہیں مگر مغرور نہیں ہیں۔ یہ بادشاہی ہے مگر طاقت کی نہیں، یہ دل اور رزق کی بادشاہی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر دل نے ایک لمحے کو بھی کہا یہ بات سچی لگ رہی ہے تو یہ پیغام روکنا مت، آگے شیئر ضرور کرنا، لائک کریں تاکہ یہ کلمات اور دلوں تک پہنچے، شیئر کریں کسی ایک اور ایسے انسان کے ساتھ جو خاموشی سے ٹوٹ رہا ہو۔ کامنٹس میں بس اپنا نام لکھ دیں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دل سے دعا کریں گے۔ اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں، کیونکہ جو باتیں آج دل میں اتر رہی ہیں سلسلہ ہمیں ختم نہیں کرنا۔ تو دوستو اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی کے لیے، اپنی زندگی کی بڑی سے بڑی بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، زندگی میں صرف ایک بار اگر پڑھ لیا تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اس عمل کے عاشق ہو جائیں گے۔ اس عمل میں 4 چیزیں ہیں، کس وقت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، چاروں ایک ہی جگہ پر پڑھنی ہے۔ دیکھیں، دن کی، وقت کی، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، جب آپ کا دل کرے، جہاں دل کرے، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، اپنے رشتوں میں بندش کے لیے، اپنے محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا میں مسئلے الگ الگ ہیں لیکن مسئلے بنانے والا کوئی اور نہیں اور حل دینے والا بھی کوئی اور نہیں۔ کسی کا مسئلہ دولت ہے، کسی کا قرض، کسی کی بیماری، کسی کا رشتہ، اور کسی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ دل کا سکون ہے۔ اب ذرا غور کریں، کیا یہ سب مسئلے الگ الگ دروازوں سے حل ہوتے ہیں یا پھر ایک ہی دروازہ ہے جس تک سب کو جانا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اکثر لوگ
چوک جاتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے تھے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حالات اتنی تیزی سے پلٹ سکتے ہیں۔ نہ کوئی بڑا منصوبہ، نہ کوئی لمبی تیاری، بس ایک کیفیت تھی جو دل میں اتری اور پھر رزق نے راستہ خود بنا لیا۔ دوستو، یہ جادو نہیں تھا، یہ وہی 4 لفظ تھے جو جب اکٹھے دل میں اترتے ہیں تو وقت اپنی رفتار بدل لیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر کوئی اس کیفیت تک پہنچ پاتا ہے؟ ایک شخص کہتا تھا قرض نے مجھے زندہ لاش بنا دیا تھا، فون کی گھنٹی دل دہلا دیتی تھی۔ وہ کہتا تھا میں نے کسی سے پیسے نہیں مانگے، میں نے کسی سے وعدے نہیں کیے، میں نے بس ان چاروں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، اور پھر ایسے دروازے کھلے جن کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قرض اصل میں پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا؟ میرے دوستوں، کچھ بیماریاں جسم میں نہیں ہوتی، دل میں ہوتی ہیں، اور کچھ بیماریوں کے لیے پیچھے وہ بوجھ ہوتا ہے جو انسان سالوں سے اٹھائے پھر رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہتے تھے ہم نے علاج بھی کروایا، دعائیں بھی کیں، اور مگر فرق اس دن پڑا جب ان چاروں کو ایک ساتھ دل کے سپرد کیا۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، کیا شفا ہمیشہ دوا سے آتی ہے یا کبھی کبھی رجوع سے؟ کوئی کہتا ہے میرا اپنا میرا نہیں رہا، کوئی کہتا ہے ظلم سہ کے اندر سے ٹوٹ گیا ہوں۔ ایسے لوگ اگر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کی بددعا نہیں دی، ہم نے کسی کو بددعا نہیں دی، ہم نے کسی کو نقصان نہیں چاہا، ہم نے بس ان چاروں کو صحیح جگہ رکھ دیا، ان چاروں الفاظ کو پڑھ لیا، اور پھر وہی ظالم، وہی ظلم، وہی ظالم قدموں میں آیا، مگر ہم نے سر جھکانا قبول نہ کیا۔ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اب ذرا رکیں، سوچیں، اگر رزق بھی، قرض بھی، بیماری بھی، رشتے بھی ایک ہی کیفیت سے بدلنے لگے تو پھر اصل راز الفاظ ہیں یا اس حالت میں جس میں وہ پڑے جاتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں میں آپ کو طریقہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ جو راز وقت سے پہلے کھل جائے وہ اثر کھو دیتا ہے۔ یہ چاروں جب الگ الگ ہوں تو دعا ہے، یعنی کہ تو دعا ہے، اور جب اکٹھے ہوں تو فیصلہ بن جاتے ہیں، لیکن فیصلہ خاموشی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں ہم فقیر سے بادشاہ بن گئے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کیا پڑھا، وہ بس کہتے ہیں ہم نے رب پر چھوڑ دیا۔ اگر اس وقت آپ کے دل میں ایک سوال گھوم رہا ہے اور آپ اسے الفاظ میں نہیں لا پا رہے تو سمجھ لیجئے یہ بات آپ کے لیے ہے۔ لائک کریں تاکہ یہ کیفیت اور دلوں تک پہنچے، شیئر کریں کسی ایک ایسے انسان کے ساتھ جو ہنستا کم سوچتا زیادہ ہے۔ کومنٹس میں صرف یا ربنا لکھ دیں، باقی باتیں دل جانتا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلے حصے میں میرے دوستوں وہ دروازہ کھلے گا جس کی آہٹ آپ ابھی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کی بھی انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ دیکھیں، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اب درود ابراہیمی جیسے ہی پڑھ لیں تو فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے یا ربنا کا پڑھنا ہے۔ دیکھیں، قرآن میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جہاں جہاں یا ربنا آیا ہے وہاں بندہ چھوٹی بات نہیں مانگ رہا، کہیں کہہ رہا ہے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، کہیں یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی سوچے۔ اللہ نے خود ہمیں سکھایا کہ مانگنا ہو تو رب کہہ کر مانگو۔ نبی پاک کی دعائیں دیکھ لیجئے، مصیبت ہو، تنگی ہو، فیصلہ کن لمحے کے یعنی فیصلہ کن لمحہ ہو، زبان پر رب آتا ہے، کیونکہ رب کہنے میں بندہ اور رب کے بیچ کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ یا ربنا کہنا ایسا ہے جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کر کہے اب تو سنبھال لے، اور یاد رکھیں جب رب خود سنبھال لے تو حساب بندے کے بس میں نہیں رہتا۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر اپنی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، بے اولادی، اپنے ہر مسئلے کو حل کرنے والے اس مشکل کشا عمل کا پہلا وظیفہ درود شریف ایک بار جیسے ہی پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے گا، کوئی بھی درود شریف ایک بار پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کیجئے گا۔ آپ نے فوری طور پر
عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو سکون سے اطمینان سے صرف 7 بار پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا دوسرا وظیفہ یا غنیو دیکھیں پڑھنا شروع کرنا ہے۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے اللہ غنی ہے، تم سب محتاج ہو۔ یہ آیت شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ یا غنیوں کہنے والا یہ مان لیتا ہے کہ دینے والا کوئی ذریعہ نہیں، صرف اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ دل کی قناعت عطا ہو، کیونکہ قناعت غنی ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کی باتیں سنی ہیں جو کہتے تھے ہم نے دولت نہیں مانگی، ہم نے غنی کو مانا اور دولت خود پیچھے آ گئی۔ جب بندہ غنی کو پکارتا ہے تو محتاجی دل سے نکلنے لگتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں حالات پلٹنا شروع ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس عمل کا دوسرا طاقتور وظیفہ میرے عزیز دوستو یا غنیوں 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 کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تعداد ترتیب نوٹ کرتے جائیں، تعداد ترتیب میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، اور دن بھر میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت بھی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ چاروں چیزیں پڑھنی، چاہے زندگی میں ایک بار پڑھیں چاہے روزانہ پڑھیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے یہ چاروں چیزیں پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی مانگا، اپنی مشکلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، حاجتوں کے لیے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ پاک کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ یہ عمل آپ کی من کی مرادوں کو پورا کر دے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے درود شریف پڑھ کر پہلے نمبر والا وظیفہ 7 بار یا ربنا کا جیسے ہی پڑھ لیا، پھر آپ نے یا غنیوں کو پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ بات کسی عام انسان کی نہیں ہے، نبی پاک کی زبان سے نکلی ہے۔ استغفر اللہ وہ گناہ معافی نہیں، یہ صفائی ہے۔ صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ صفائی ہے دل کی، راستوں کی، فیصلوں کی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں مگر رزلٹ نہیں آتا۔ اصل میں کچھ بوجھ دعا سے پہلے اترنا ہوتے ہیں، دیکھیں، اور استغفر اللہ وہ بوجھ خاموشی سے اتار دیتا ہے۔ تو آج کے اس عمل میں دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس عمل میں تیسرے نمبر پر پورے 21 بار پڑھ کر عمل کے آخر میں میرے عزیزوں پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، پہلا کلمہ صرف زبان کا اقرار نہیں، یہ زندگی کی بنیاد ہے۔ جو بندہ کلمے کے ساتھ رب کو پکارتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا سہارا کوئی طاقت نہیں، کوئی انسان نہیں، صرف اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دل سے کلمہ کہا اس کے لیے نجات ہے۔ سوچے، جب بندہ مضبوط ہو تو عمارت خود کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں، ایک بندہ رب کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے، غنی مان کر امید باندھتا ہے، استغفر اللہ سے بوجھ اتارتا ہے اور کلمے سے بنیاد مضبوط رکھتا ہے۔ یہ چاروں جب الگ الگ ہوں تو برکت ہے، اور جب اکٹھے ہوں تو فیصلہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں ہم فقیر تھے اور آج دینے والے ہیں، وہ طریقہ نہیں بتاتے، وہ بس کہتے ہیں ہم نے اللہ کو سچا مان لیا۔ دوستو، اگر دل نے ایک لمحے کو بھی یہ مان لیا ہو کہ بات دل کو لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ کلمات اور دلوں تک پہنچیں۔ شیئر کریں کسی ایک انسان کے ساتھ جو خاموشی سے دعا کر رہا ہو۔ کامنٹس میں صرف یا ربنا لکھ دیں، باقی بات اللہ جانتا ہے۔ اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، عمل کا آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے اس طاقتور عمل میں پہلے کلمے کو صرف اور صرف میرے عزیز دوستوں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے پہلے کلمے کو صرف اور صرف میرے دوستوں
11 بار پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ 11 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر ان ہاتھوں کو پھیر لیں تاکہ یہ پورا عمل آپ کے جسم میں اتر جائے، اور جیسے ہی یہ جسم میں آپ کے یہ خاص عمل اتر جائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی بیماری اللہ پاک دور کریں گے، بڑی سے بڑی پریشانی دور۔ اللہ پاک سے آپ جو مانگیں گے، جو حاجت جو مراد ہوگی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔